وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 29 اور 30 آج کا سبق ہے۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے قرآن کریم کو صرف تلاوت کے لیے مخصوص کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ آپ پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 29 لفظی ترجمہ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ قُل لَكُم مِيعَادُ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تو ایک میعاد ہے، یومن، اس دن کی، لا تستأخرون عنہ ساعتاً، جب وہ آ جائے تو ایک گھڑی بھر برابر پیچھے نہیں ہوگی، وہ وقت پھر پیچھے نہیں ہوگا، ولا تستقدمون، نہ اس سے تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ تو سامعین کرام، سورہ سبا مکی سورت ہے، آپ کو میں نے بتایا دور جاہلیت کے خاتمے کے لیے ان آیات کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ نورانی آیات ہیں، اور آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے جو گزشتہ سبق پڑھا تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے یہ کہا گیا تھا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تمام انسانیت کے لیے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بھجوایا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس میں ہم نے بات کی تھی۔ آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں مضمون یہ ہے کہ کافر جو تھے وہ پوچھتے تھے کہ کب ہوگا وہ وعدہ عذاب کا اگر تم سچے ہو۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ابتدا میں جو انذار کیا، یہ آیات اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 اور 5 نبوی، یعنی اوائل 3 نبوی میں انذار عام شروع ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جو تقریر کی تھی کوہ صفا پہ چڑھ کے، اس میں یہ انذار تھا کہ دیکھو تمہارے اعمال کے نتیجے میں تم پہ عذاب آنے والا ہے، اس سے بچاؤ کی واحد صورت یہ ہے کہ تم کلمہ توحید پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو پھر وقت گزرنے لگا، اور یعنی ظاہر ہے کہ سال گزر گیا، 1.5 سال گزر گیا۔ اس میں
مخالفتیں بڑھتی رہیں، کافروں کو مشرکوں کو ڈھیل دی جاتی رہی۔ اب وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی تمہارا وہ وعدہ کیا ہوا عذاب کا، اگر تم سچے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ مختلف صورتوں میں یہ مضمون آیا ہے سامعین کرام، مختلف الفاظ میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بنیادی طور پہ یعنی دیکھیں اس میں جو ایک ذہنیت ہے، وہ ذہنیت آپ دیکھیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب ہوگا بھئی وہ وعدہ؟ اب یہ ہے کہ انسان ایک تو انسان جلد باز ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جلدی چاہتے ہیں اس دنیا کا، یعنی عام طور پہ دیکھیں وہ جس صورتحال میں یہ آیت نازل ہو رہی تھیں اس کو تو ایک طرف رکھ دیں، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ اس دور میں اور اس دور میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ دور جاہلیت پہلے بھی تھا، اب بھی ہے۔ پہلے بھی لوگ آخرت کو نہیں تسلیم کرتے تھے، آج بھی نہیں تسلیم کرتے۔ اعمال کے نتائج، دوسری یہ کہ وہ ظاہر دنیا پر دھوکہ ہو چکے تھے، ہمیں بھی ظاہر دنیا کا دھوکہ لگ چکا ہے۔ تو جب یہ ظاہر کا دھوکہ لگ جاتا ہے سامعین کرام، تو پھر تو انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج جو ہے جلدی ہمیں مل جائیں، اور پھر وہ چونکہ اس کو ایک دھوکہ لگ چکا ہے، تھوڑی سی توجہ سامعین کرام، چونکہ انسان کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اب وہ ظاہری کی کامیابی کو اپنی کامیابی اور اس کی ناکامی کو اپنی ناکامی مانتا ہے۔ تو اب صورتحال یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مہلت، دنیا جو ہے مہلت کا وقت ہے، ایک دم اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کی سبب اس کی پکڑ نہیں کرتے، بلکہ مہلت دیے جاتے ہیں۔ تو انسان پھر اس مہلت کے یعنی عذاب کے نہ آنے کی یا جلدی پکڑ نہ ہونے کی وجہ سے ایک اور مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو یعنی جھوٹی ہے یہ بات جو کہی جا رہی ہے، ہم تو اس کو جھٹلا رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارا موقف درست ہے اور جو دوسرا فریق ہے اس کا موقف غلط ہے۔ تو تبھی پھر یہ یعنی مطالبہ کرتے تھے عذاب کا۔ انسان کو چونکہ اس کے اعمال کا جو نتیجہ ہے وہ فوراً مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں تو ایک مہینے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی میرا کاروبار کس طریقے سے جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح اور بھی جو آپ کچن میں جاتے ہیں اور ایک ہنڈیا پکانے لگتے ہیں تو گھنٹے دو میں وہ پک جاتی ہے۔ اسی طرح انسان پیاسا ہے، پانی پی لیتا ہے، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ہر کام کا نتیجہ جو ہے جلدی چاہتا ہے یا جلدی مچاتا ہے اس میں۔ یا ایک انسان بیمار ہے، ذرا دیر ہو گئی تو وہ کہتا ہے میں کب ٹھیک ہوں گا، مثال کے طور پہ عرض کروں۔ اسی طرح پیغمبر جب آتا ہے تو وہ تو یعنی باطن کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ تم اپنی حقیقت کو دیکھو اور اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے قرب کے لیے، اپنے دیدار کے لیے، اور اس لیے کہ تم اس کی عبادت کرو تاکہ تم اس مقصود تک پہنچ جاؤ۔ تو اب یعنی یہ چیز انسان کی جو ظاہر بین ہے ان کی سمجھ میں آتی نہیں یہ چیزیں کہ بھئی یہ تو ہمیں آخرت ہمیں نہ دیکھی ہے ہم نے، اور ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے پہلے جو بزرگ گزر چکے ہیں اس کے بارے میں تو ان سے کچھ نہیں سنا تھا، یہ تو ایک نئی بات ہے۔ تو ایک تو پیغمبر کی جو دعوت ہے سامعین کرام، اس کا تعلق باطن سے ہے، اور وہ دیر پا نتائج، اس کے نتائج دیر پا ہیں لیکن باطنی نتائج ہیں۔
اور یہ لوگ جو ہیں ظاہر دار ہیں اور ظاہر بین ہیں، تو پھر ان کی سمجھ میں وہ بات آتی نہیں ہے، اور وہ پیغمبر کی جو دعوت ہے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اپنے ظاہر کو ترجیح دیتے ہیں اور باطن کو بھلا دیتے ہیں۔ اور پھر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب ہوگا وہ وعدہ، برے نتیجے کا، یعنی برے عذاب کا وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یقیناً مطلب انذار تو شروع تھا سامعین کرام، اور اسی انذار کی بنیاد پہ جو ہے دعوت کا کام چلتا ہے کہ بھئی یعنی داعی جو ہے وہ انسان کو اس کے برے انجام سے ڈراتا ہے کہ بھئی جو زندگی تم گزار رہے ہو اس کا انجام غلط ہے، اس کا انجام برا ہے۔ تو یہ بات جو ہے پھر ان کی سمجھ، چونکہ وہ عقل اور فکر اور سمجھ سے کام نہیں لیتے، تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال یہاں ان کو کہا جا رہا ہے قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، دیکھو تمہارے لیے ایک وعدہ ہے، میعاد، ایک میعاد مقرر ہے تمہارے عذاب کی، اور لیکن جس دن وہ عذاب آئے گا تو لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، پھر آگے پیچھے نہیں ہوگا، وہ عذاب آ کے رہے گا۔ اسی طرح مختلف الفاظ سے قرآن مجید میں یہ مضمون ہے سامعین کرام۔ دوسری جگہ ہے وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حق ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی اور دوزخ اور یہ جنت یہ سب کچھ ہوگا، کیا یہ حق ہے؟ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہاں اور میرے رب کی قسم، انہو لحق وما انتم بمعجزین، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ بہرحال سامعین کرام اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو اگرچہ زبان سے ہم تو یہ نہیں کہہ پا رہے جو انہوں نے کہا تھا کہ متی ھذا الوعد، لیکن عملی طور پہ ہم نے روز قیامت یا روز جزا کو ہم جھٹلا چکے ہیں، اور ظاہر دنیا پہ ہمارا دھوکہ لگ چکا ہے، ظاہر ہی کو ہم اصل سمجھتے ہیں، اسی کی کامیابی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری دوڑ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، ظاہر کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کریں، کیسے راضی کریں یہ ہمارے مباحث میں نہیں ہے۔ دنیا جلد سے جلد کیسے کمائی جائے یا سمیٹی جائے یہ ہمارے مباحث ہیں۔ تو مضمون وہی ہے سامعین کرام، یعنی جو روش انہوں نے اپنا لی تھی وہ ظاہر طور پہ کہہ رہے تھے، ہم عملی طور پہ روز قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں سامعین کرام۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، لفظی ترجمہ پہلے سن لیں۔ قال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر، لن نؤمن بهذا القرآن، ہم اس قرآن پر یقین نہیں رکھتے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان تعلیمات پر جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، یعنی کسی کتاب کو نہیں مانتے، یعنی کسی ہدایت کو نہیں مانتے، اور ہدایت کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ بہرحال ابھی انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مُوقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اگر کاش آپ دیکھ لیں اے مخاطب قرآن، کاش کہ تم دیکھ لو جب ظالم کو کھڑا کیا جائے گا رب کے پاس، یرجع بعضهم الى بعض القول، وہ ایک دوسرے کو لوٹائیں گے، یرجع لوٹائیں گے، بعضهم بعض ان میں سے، الى بعض بعض کی طرف، بات قول بات، کیا کہیں گے؟ یقول الذین استضعفوا، جو کمزور کیے گئے تھے وہ لوگ کہیں گے، للذین استکبروا، جو ان لوگوں کو جو تکبر کرتے تھے، جو متکبر تھے، جو بڑے تھے، رہنما تھے ان کے، لولا انتم لکننا مسلمین لکننا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے، ہم ضرور مومن ہوتے ہم۔ قال الذین استکبروا، اور کہیں گے بڑے متکبر لوگ، رہنما، للذین استضعفوا، جو کمزور کیے گئے تھے،
انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا؟ انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا عن الہدی، ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، جب وہ ہدایت تمہارے پاس آئی، یعنی ہم نے تمہیں زبردستی تو نہیں روکا تھا، بل کنتم قوم مجرمین، بلکہ تم ہی مجرم قوم تھے۔ اور آگے جو آیت ہے قال الذین استضعفوا للذین استکبروا، کمزور متکبرین کو کہیں گے بل مکر اللیل، بلکہ تدبیریں جو تم کرتے تھے، بلکہ چال یعنی تمہاری چالیں دن اور رات میں، استأمروننا، جب تم حکم دیتے تھے ہمیں کہ ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کا انکار کر دیں، ونجعل لہ اندادا، اور اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، واسر الندامت، اور وہ چھپائیں گے اپنی شرمندگی، لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب دیکھ لیں، وجعلنا الاغلال، اور ہم ڈالیں گے طوق ان کے گھروں میں، ان کے گلوں میں، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، وہ سزا ان کو سزا نہیں دی جائے گی مگر ان اعمال کی جو وہ کرتے تھے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے جو اس کا پہلا جو مضمون ہے، وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، کافر کہتے ہیں، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، دوبارہ بتا رہا ہوں، بہت اہم آیت ہے، تھوڑا سا غور سے سنیں۔ کہیں گے کافر، کہتے ہیں کافر کہ ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ان تعلیمات پر جو اس سے پہلے ہیں، یعنی ہم قرآن کو نہیں مانتے، آسمانی ہدایت کو ہم نہیں مانتے۔ یہ ایک جملہ ہے سامعین کرام، اور یہ جملہ نہ صرف یہ کہ اس وقت کے لوگوں نے بھی کہا، لیکن آج بھی آپ سامعین کرام دیکھیں، محسوس کریں، آج بھی ہم یہ جملہ اپنے یعنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ہدایت کو نہیں مانتے۔ آج سامعین کرام میں بڑے درد سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو ہم نے بالکل محدود کر لیا ہے۔ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد یعنی ہم نہ تو اس مقصد کو سمجھتے ہیں اور نہ اس کے لیے اس کتاب کو استعمال کرتے ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے سامعین کرام، قرآن کتاب ہدایت، ہماری جو ذہن میں ہے یہ بات نہیں ہے کہ اس سے یہ کتاب ہدایت ہے، ہم نے تو اس کو محدود کر لیا ہے کتاب تلاوت تک، اس کی قرأت تک محدود کر لیا ہے۔ کہ آپ دیکھیں نا، اپنے بچوں کو آپ ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، بے شک میں یہ مانتا ہوں، لیکن وہ کیا ہے کہ آپ بس ایک متبرک کتاب کو الفاظ کی حد تک اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ناظرہ قرآن پڑھ جائے۔ جب وہ پڑھ لیتا ہے، آپ مسجد میں بھجوا دیتے ہیں، قاری صاحب لگوا دیتے ہیں یا کوئی ٹیوٹر لگا کے، وہ ایک ترتیب برابر ہو جاتی ہے قرآن کے ناظرہ کی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دو چار دیگیں پکا لیتے ہیں، آپ تقسیم کر دیتے ہیں، فنکشن کر لیتے ہیں کہ میرے بچوں کی آمین ہے۔ اس آمین کے بعد نہ بچہ قرآن کو اٹھاتا ہے، نہ اس کو مزید اس کو سیکھنے کی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ اس بچے کو آپ پڑھاتے ہیں۔ قرآن کی ہدایت اس سے ہم لیں۔ دیکھیں، قرآن تو کتاب ہدایت ہے، قرآن میں تو ایک راستہ بتایا گیا ہے۔ اگر آپ اس راستے کے احکامات جو ہیں، جو اس کو آپ زبانی طور پہ رٹتے رہے، مثال کے طور پہ، تو جو ثواب ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ دیکھیں قرآن تو ہدن للمتقین ہے، متقین کے لیے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں، اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ 100% ہم پہ فٹ آتی ہے۔ اگر میں یہاں کافر کا لفظ ناشکرہ کر دوں تو یقیناً ہم تو ناشکرے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یعنی کہ ہم
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو، اس کے دیے ہوئے وقت کو، اس کی قوتوں کو اور اس کی نعمتوں کو بجا طور پہ استعمال نہیں کر رہے، یعنی اس مقصد کے لیے نہیں استعمال کر رہے۔ ہم نے تو ظاہر دنیا پر دھوکہ کھا کے اور ظاہری کامیابی کے لیے اپنا تمام وقت صرف کر دیا ہے، اور یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اس شخص سے منہ موڑ لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ من تولا عن ذکرنا، میری یاد سے پھر گیا۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، اب کیا چاہتا ہے وہ؟ دنیا کے علاوہ کچھ چاہتا ہی نہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں سامعین کرام، آپ خود بھی سوچیں، جو بھی میرے سننے والے ہیں، کہ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا صرف دنیا کی طرف ہم نے رخ نہیں پھیر لیا ہے اور آخرت سے، یعنی آخرت کی طرف پیٹ کر کے اپنا سارا رخ جو ہے وہ ظاہر دنیا کی طرف کر لیا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔ ہم خود بھی، ہمارا رخ خود بھی دنیا کی طرف ہے، اور ہم یعنی دنیا ہی کے طالب ہو کے رہ گئے۔ تو یہ تو ہمارا یعنی مقصد نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو یہ تو مقصد نہیں تھا۔ اب دیکھیں، اس میں ایک بات ہے کہ قرآن یہ جو ہے نا، یہ قال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، یعنی ہم آسمانی ہدایت کو نہیں مانتے۔ ہم یہ بھی زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں سامعین کرام، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور پاکستان کی بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک قطع زمین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اپنے فضل سے، اور پھر جب یہ بن رہا تھا تو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس میں ہم قرآن کا نظام نافذ کریں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن جس طریقے سے آپ نے رخ پھیر لیا ہے اس قرآن سے، اس لا الہ سے، تو وہ آپ کے سامنے ہے سامعین کرام۔ آج بالکل دسمبر 2017 کی یہ ریکارڈنگ ہے، اور آپ دیکھیں سارا معاشرہ جو ہے ظاہر داری میں پڑا ہوا ہے۔ کیا ہمارے بڑے بڑے لیڈران، سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، میں اس میں وہ نہیں کر رہا، سارے کا رخ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہے، اسلام آباد کی طرف ہے، اور وہ یعنی اپنا رخ نہیں پھیرنا چاہتے اسلام آباد سے۔ دیکھیں، اس لیے تو قرآن نہیں آیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انسان کا آخر ایسی صورتحال کیوں بنتی ہے کہ انسان یہ کہتا ہے اپنے قول اور فعل سے کہ بھئی ہمیں آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آخر کیوں کہتا ہے؟ یعنی سوال یہ ہے سامعین کرام۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ ایسا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اس نے اپنے مقصود کو نہیں پہچانا، اس نے اپنے مطلوب کو نہیں پہچانا، تو اور اس کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، اس کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا۔ جب اس کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا سامعین کرام، تو بات پھر مشکل ہو جاتی ہے، بات مشکل ہو جاتی ہے۔ قرآن تو آیا ہے کہ آپ کی آخرت سنوار دے، آپ کو رب سے ملا دے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو آپ کو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے اور سیدھا۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو صراط مستقیم پہ ہے، تو اس صراط مستقیم آپ کو بتاتا ہے۔ آپ رب کو چاہتے نہیں، رب آپ کا اگر مقصود نہیں ہے تو یقین جانیں قرآن کی آپ کو پھر ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن تو آپ کو رب کا راستہ بتاتا ہے، رب آپ کی منزل ہی نہیں ہے۔ تو اب قرآن کی آپ کو ضرورت کیا رہ گئی؟ اب کیا ہوگا؟ اب یہی حال ہوگا جو ہمارے سامنے ہے آج۔ گھر کی اکائی جو ہے میاں بیوی سے جو شروع ہوتی ہے، یہاں یعنی یہ لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، اور یہ سلسلہ بڑھتا جاتا ہے اور پھر جاتا ہے آخر تک۔
یعنی ظاہر دنیا پر کو ہمارا جب دھوکہ لگ جائے اور ہم یعنی حقیقت ہماری نظروں سے اگر اوجھل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. اور آج کیا ہو رہا ہے کہ دنیا آخرت کی طرف سے ہم نے صرف نظر کر لیا ہے، رخ پھیر لیا ہے، اور ظاہر دنیا کی طرف ہمارا رخ ہو گیا ہے. اور زبان حال سے سامعین کرام ہم ایک جملہ پڑھ رہے ہیں. وہ جملہ کیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی، یعنی وہ آیت آپ ذہن میں رکھیں جو اکثر میں آپ کو کہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بھئی میری ساری کوششیں، میری تمام قربانیاں، میری ساری کوششیں، میری زندگی اور میری موت دنیا کے لیے ہے. مومن تو کہتا ہے للہ رب العالمین، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دنیا کے لیے. اور دنیا ہی کو ہم نے منزل بنا کے، دنیا ہی کی طرف رخ پھیر کے اپنا یعنی یہ وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے ہمارا. تو پھر یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا سامعین کرام. یعنی برا کیا ہوگا کہ آخرت میں عذاب ہے، شدید عذاب ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتے ہیں اور دنیا کی طرف رخ پھیر لیتے ہیں تو آخرت میں سوائے ناکامی کے ان کے مقدر میں پھر کچھ نہیں ہوگا. یہ ذرا اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا چاہیے سامعین کرام. اب ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. وَيَقُولُونَ ترجمہ سنا دیجئے. اور یہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو. قل لکم میعاد یوم، آپ فرما دیں کہ تمہارے لیے وعدے کا ایک دن معین ہے. لا تستأخرون عنہ ساعۃ، اس سے تم ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو. ولا تستقدمون، نہ آگے بڑھ سکتے ہو. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. And they say, when is this promise due, if you are truthful? قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. Say, you are promised a day, which you cannot postpone by 1 hour, nor bring forward. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.